لیکن فیصلہ تمہارے حق میں آئے گا۔ جی یہ ہیں پنچایتیں۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ میرے حضور کا فرمان سنو، آقا کریم نے فرمایا چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو کسی کے دل میں یہ بھی خیال آ سکتا تھا کہ چور اگر کسی اور خاندان کا ہوگا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، حضور کا خاندان کا ہوگا تو ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، یہ کوئی سوچ سکتا تھا۔ لیکن جب فرمایا گیا اگر کسی نے چوری کی تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، میرے حضور نے ساتھ میں فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرے گی تو نبی کی بیٹی سمجھ کے چھوڑا نہیں جائے گا، اس کو ایک مجرم سمجھ کے فاطمہ کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہے اسلام۔ حضور فرماتے میری بیٹی چوری کرے ہاتھ اس کے بھی کاٹے جائیں گے، جو مجرم ہوگا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اسلام کی تلوار جب قانون کی تلوار ہے اسلام کی، وہ نسب نہیں دیکھتی ہے، جی پھر جب چلتی ہے تو رب کا فرمان دیکھتی ہے۔ تو خیال کریں، آج کل پنچایتیں بھی بڑی ڈنڈی مار کے ہو رہی ہے۔ ہاں، جب بھی تمہیں موقع ملے کہنے کا تو حق بات کہہ دینا، حق بات کہہ دینا۔ موت سے زیادہ بڑی کوئی سزا نہیں دے سکتا ہے، لیکن ہماری زبان سچ کے ذریعے پہچانی جاتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، خدا کے واسطے اپنے معاملات آپس میں سلجھا لیا کرو، آپس میں سلجھا لیا کرو۔ ان پڑھ لوگوں کو کون سمجھائی نے جا کر کے، جو اس چیز پہ اڑے رہتے نہیں جی میری مونچھ کا سوال ہے، میری ناک کا سوال ہے۔ ایک پڑھے لکھ کے آدمی کا کلیجہ چھنی ہوتا جب بھی کوئی پولیس والا کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ موقع تلاش کر رہے ہیں ہمیں ذلیل کرنے کے۔ بدلو اپنے آپ کو، سچے مسلمان بنو، ایسا موقع کسی کو مت دو جو کوئی ہماری ماں بہن بیٹی کو گالی دے۔ شرم نہیں آتی ہمیں؟ سگا بھائی بہن کی گالی دے دے تو سر پہ چڑھ جاتے ہو، اور تم دوسروں کے گھر پہ لے جا کر کے دوسروں سے گالیاں بکواتے ہو۔ ہمیں خیال آنا چاہیے، محبتیں پیدا کریں، نفرتیں ختم کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی قدر کریں، اور جو رشتے ہیں نا ان رشتوں کا خیال کرو۔ اگر یہ رشتے ختم ہو گئے نا تو پھر میسر نہیں ہوں گے۔ باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، ماں کا رشتہ، خاندان کا رشتہ، یاد رکھیے اپنے اپنے ہی ہوتے، ان سے دوری نہ بنائیے، ان سے دوری نہیں بنائیے۔ آج کل جھگڑوں کے جو اسباب ہیں زیادہ تر زمین ہے، بات بات پہ کسی کی انچ بھر ٹیڑھی ہو گئی نا دیوار کہ نہیں اس نے بڑھائی کیسے، بات کرنے کا موقع نہیں، سر میں لٹھ مار رہا ہے سیدھا۔ وہ بھائی جس نے دیوار کھڑی کی ہے نا وہ سگائی تو ہے نا تیرا اپنا، اگر انچ دو انچ زیادہ بھی چلی گئی تو کیا بگڑ گیا، کچھ چلا جائے گا ہمارا؟ خود فیصلہ کرو، کچھ چلا جائے گا؟ اور اتنی کی تو زمین بھی نہیں جتنا ہم دلالوں کو دے دیں گے، اتنے کی تو جائیداد بھی نہیں جتنے کوٹ کچہری میں چلے جاتے ہیں، اور بچے بلا وجہ میں یتیم ہوتے ہیں۔ خدا کے واسطے جھگڑوں سے نکلیں اور ایک دوسرے سے محبت کا ہاتھ بڑھائیں، لیکن یاد رکھیں یہ محبت صرف اس سے ہوگی جو حضور کا ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ کوئی یہ دلیل نہ بنائے کہ فلاں آیا تھا اور سب کو محبت کا پیغام دے کے گیا، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے، اور ہم کسی بھی قیمت پر عقیدے کو لے کر کے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، جو جس کا عقیدہ درست نہیں اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، لٹھ بھی نہیں ماریں گے سر میں تو مسافہ بھی نہیں کریں گے۔ جی عقیدے کی حفاظت کریں، سب سے زیادہ ضروری ہے۔ رشتوں کی قدر کریں، عقیدے کی حفاظت کریں، باپ ماں بھائی بہن ان کے رشتوں کی قدر کریں۔ نوجوانوں عید گزری ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور ایسی اللہ ہزاروں عیدیں آپ کی زندگی میں دے۔ لیکن تکلیف کی بات ہے، ابھی بھی کئی بار یہ سمجھانے کے باوجود بھی پھر بھی اس طرح کی خبریں آئیں کہ ہمارے باپ نے ہمیں بلانا چھوڑ دیا، باپ انتقال جب سے باپ کا ہوا بھائیوں نے بلانا چھوڑ دیا۔ مہربانی کرو، رشتہ داروں کا خیال کیا کرو، رشتہ داروں کا۔ ہم لوگوں کے علاقے میں زیادہ تر باسی عید تلاش کرتے ہیں لوگ، کہاں کی عید دیکھنے جاؤں؟ باسی، ہاں ٹانڈے کی عید دیکھنے جا رہا باسی، کیا کرے گا وہاں جا بڑی بھیڑ ہو، بڑا مزہ آوے۔ عید کے دن کہاں تھا بھائی کہ 2 رکعت پڑھ کے میں تو سو گیا سوئیاں کھا کے۔ کل کیا کرے گا؟ کل ٹانڈے کی عید دیکھنے جاؤں گا۔ ہم اس میں ڈوب گئے، ٹانڈے میں ہی چلے گئے ہم۔ سنو، اللہ توفیق دے اور وقت مل جایا کرے تو یا تو رشتہ داروں کو بلانے کا اہتمام کیا کرو، اگر بلا نہیں سکتے ہو تو ان کے گھر پہ جانے کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ ہمارے کئی رشتہ داروں کو ہمارے آنے کا انتظار رہتا ہے، ہمارے آنے کا انتظار رہتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی ایک خبر ہے کہ سگی بہن بھائی کے دروازے پہ آئی تو اس نے دھکا دے کے اس کو نکال دیا۔ سگی بہن، پوچھا کیوں آئی ہے؟ کہا کہ میرے باپ کا گھر ہے۔
اس نے مسکرا کے کہا بھائی میں عیدی لینے آئی. تو اس نے کہا اتنا سب کچھ لے کے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا, اب بھی تو عیدی لینے آ گئی؟ تو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں, جتنوں کے باپ انتقال کر چکے ہیں یا زندہ ہیں, میری بات یاد رکھنا. اگر چاہتے ہو قبر میں باپ کی روح کو راحت ملے, 40واں اپنی جگہ, تیجا اپنی جگہ, فاتحہ اپنی جگہ, یہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن ایک بات اور کہہ دوں, اگر تیرے دروازے پہ بہن آئے باپ کے انتقال کے بعد, باپ کے انتقال کے بعد تیرے دروازے پہ بہن آئے نا, تو چہرہ بگاڑ کے مت دیکھنا, چہرہ بگاڑ کے مت دیکھنا. اگر دروازے پہ بہن آئے نا تیری باپ کے انتقال کے بعد, تو اگر 2 قدم وہ چلے تو 4 قدم تو چلنا, اور دروازے تک ایسے مسکراتا ہوا جا جیسے باپ بیٹی کو دیکھ کے مسکرایا کرتا تھا. بے شک. یہ خیال کرنا, ورنہ اگر بیٹی ناراض ہے اور تو 40ویں پہ 40ویں کر, 20ویں پہ 20ویں, فاتحہ پہ فاتحہ کر, باپ کی روح کو سکون نہیں ملنے والا. اس لیے کہ تیرے بیچ وہ بیٹی چھوڑ کے گیا تھا اور تو نے اس کو رلایا ہے, تو باپ روتا ہے قبر میں. اگر چاہتے ہو قبر میں باپ کو راحت ملے تو خیال کرنا, باپ کے انتقال کے بعد اگر بیٹی دروازے پہ آئے تو چہرہ بگاڑ کے نہیں ملنا ہے, ایسے ملنا ہے جیسے باپ ملا کرتا تھا. فائدہ یہ ہوگا چہرہ تیرا ہوگا, یاد باپ کی آ جائے گی. اگر بہن خوش ہو گئی تو پھر کوئی دعا کرے نہ کرے, قبر میں باپ کی روح خوش ہو جائے گی. ہم کتنے کام الٹے کرتے ہیں, سگے بھائی کا گلا کاٹ رہے ہیں, ابا کے نام کی فاتح ہو رہی ہے. کیا باپ کو پتا نہیں میرا بیٹا ستایا جا رہا ہے؟ باپ نہیں جانتا کہ یہ پڑھ کے قابل بن گیا تھا, دوسرا جاہل رہ گیا تھا, آج اس کی نظر میں دوسرے کی اوقات نہیں؟ باپ سب جانتا ہے. اور جب کوئی بندہ بھائی کو ستاتا ہے, باپ کو قبر میں تکلیف ہوتی ہے. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے باپ کو راحت چاہیے, باپ کو سکون دینا ہے, تو اگر خدا نے تجھے دولت والا بنایا ہے, پیسے والا بنایا ہے, اللہ توفیق دے تو کبھی اپنے آگے کا بنا ہوا کھانا غریب بھائی کے دسترخوان پہ لے کے چلا جا, اور اس کے دسترخوان پہ جا کے بیٹھ جا. اپنے آگے کا نوالا بھائی کے منہ میں دے دے, اور اس کے آگے کا نوالا اپنے منہ میں لے لے. خدا کی قسم, جب تیرے ہاتھ کا بنا ہوا لقمہ اچھی روٹی اچھی سبزی کے ساتھ تیرے بھائی کے حلق سے نیچے جائے گا, تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, ادھر لقمہ بھائی کے حلق کے نیچے جائے گا, ادھر باپ ادھر بھائی کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا, ادھر قبر میں باپ کی روح تازہ ہو جائے گی, باپ مسکرانے لگ جائے گا. اور جب باپ مسکرائے گا تو یاد رکھ, فرمایا گیا اگر تجھے یہ دیکھنا ہے کہ خدا راضی ہے یا ناراض, تو اٹھ کے باپ کا چہرہ دیکھ لے. اگر باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے. اگر تجھے لگے کہ باپ مسکرا رہا ہے تو سمجھ لینا خدا کی خدائی مسکرانے لگ گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب ہے. اس لیے باپ کی عزت کرو, باپ کی قدر کرو. باپ چلا جائے نا, اگر باپ کا جنازہ اٹھ جائے نا, تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے پیر کے نیچے کی زمین ہی کھسک گئی. ہاں, اگر ماں چلی جائے دنیا سے تو ایسا لگتا ہے آج آسمان ہٹ گیا. یہ بڑے اہم رشتے ہیں, ان کی عزت کرو, ان کی قدر کرو. ان کو کھونے سے پہلے, ان کو کھونے سے پہلے ان کی عزت کر لو, ان کی قدر کر لو. ماں باپ کیا ہوتے ہیں اور ماں کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ سگی ماں کیا ہوتی ہے؟ میں نے ایک بار اور یہ بات بتائی تھی, لیکن مقصود میرا صرف یہ رہتا ہے کہ ہم جو بات سن رہے ہیں کوشش کریں ہم اس پہ عمل کرنے لگیں. میں کسی سوتیلی ماں کی برائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن سگی ماں ہوتی ہے. کتنا بڑا فرق ہے سگی ماں اور سوتیلی ماں میں. وہ کسی شخص کی ایک بیوی کا, پہلی بیوی کا انتقال ہوا, اس سے ایک بیٹا تھا, اس نے دوسری بھی عورت سے نکاح کر لیا. کچھ دن گزرے, بچہ سمجھدار ہو گیا نا, تو اس نے بچے سے پوچھا, بیٹے ایک بات بتا. کہا کیا؟ کہ یہ بتا تجھے کون سی ماں اچھی لگی, پہلی والی ماں یا دوسری والی ماں؟ تو بچہ کہنے لگا, ابا اچھی تو پہلی والی تھی, لیکن بات یہ ہے نا ذرا سا فرق ہے. کون سا فرق؟ تو بیٹا کہنے لگا, پہلی والی ماں جو تھی نا وہ جھوٹی تھی, دوسری والی ماں جو ہے نا یہ سچی ہے. جی. سوتیلا بیٹا کہہ رہا ہے کہ پہلی ماں جھوٹی تھی, دوسری ماں سچی, دوسری ماں سچی. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ جی. دوسری ماں سچی ہے. تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا, بیٹے سگی ماں کو جھوٹا کہہ رہا ہے اور سوتیلی ماں کو سچا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں ابا. کہا بیٹے کس لیے؟ اس نے کہا ابا جی اتنا فرق ہے نا, وہ جو پہلی والی ماں تھی اگر میں شرارت کرتا تھا تو مجھ سے کہتی تجھے کھانا نہیں دوں گی. وہ کہتا وہ اتنا کہتی تھی نا کھانا نہیں دوں گی, میں پھر بھی شرارت کرتا تھا, لیکن شام کو میں خود روٹ کے بیٹھتا تھا. اس نے پورا دن کہا تھا کہ میں کھانا نہیں دوں گی, لیکن جب شام ہوتی تھی نا تو وہ مجھے گود میں بٹھاتی تھی. کبھی چاند کہتی تھی, کبھی ٹکڑا کہتی تھی دل کا,
کبھی ماتھا چوم کے کہتی میرے لال کھانا کھا لے. میں نہیں کھاتا تھا, وہ رو دیتی تھی. کہتا ابا جی وہ اتنی جھوٹی ماں تھی کہ دن بھر کہتی تھی کہ کھانا نہیں دوں گی, کھانے کا وقت ہوتی تھی تو الٹا منا کے کھلاتی تھی, کھانے کا وقت ہوتا الٹا منا کے کھلاتی تھی. اور اگر کبھی کہتی اگر شرارت کرے گا تو رات بھر گھر میں نہیں آنے دوں گی. کہا ابا جی اگر ماں اتنا کہہ دیتی تو میں غصے میں باہر چلا جاتا. جب باہر نکل جاتا کچھ دیر ہو جاتی تو وہ خود نکل کے دروازے سے آتی, پوچھتی کسی نے میرا چاند دیکھا ہو تو بتاؤ, کسی نے میرا بیٹا دیکھا ہو تو بتاؤ. کہا ابا بے قرار ہو جاتی تھی, خود کہتی تھی گھر نہیں آنے دوں گی, اور جب نہیں آتا تھا خود ڈھونڈنے نکل جاتی تھی. کہا ابا جی وہ اتنا جھوٹ بولتی تھی, لیکن یہ جو دوسری ماں لے کر کے آئے ہو اگر یہ شرارت کر دے, اگر میں شرارت کروں اور یہ کہہ دے کہ تجھے کھانا نہیں دوں گی, تو ابا اگر میں شرارت نہ بھی کروں تب بھی کئی وقت تک کھانا نہیں دیا جاتا ہے. اگر یہ کہہ دے کہ رات کو گھر میں نہیں آنے دوں گی, اگر میں شرارت نہ بھی کروں تب بھی یہ دروازے بند کر دیتی ہے. وہ کہتا ابا جی یہ اتنی سچی ہے کہ جو کہتی ہے کر کے دکھاتی ہے, وہ اتنی جھوٹی تھی کہ جو کہتی تھی وہ کرتی نہیں تھی. کہا بیٹے بتا تو صحیح تجھے فرق کیا لگا؟ تو بچے نے کہا تھا ابا جی کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ درد انہی کو ہوتا ہے جن کا لال ہوا کرتا ہے, احساس انہی کو ہوتا ہے جن کا بیٹا ہوتا ہے. اس لیے بیٹے والو آج ماں کی عزت کر لو, باپ کی قدر کر لو. اگر یہ چلے گئے تو حرم کی دیواریں تو ہوں گی, ماں باپ کا چہرہ نہیں ہوگا. گنبد خضرا کی جالی تو ہوگی, ماں باپ کا چہرہ نہیں ہوگا. مسجد نبوی کے مینارے تو ہوں گے, باپ کا چہرہ نہیں ہوگا. عرفات و مینا کے میدان تو ہوں گے, باپ کا چہرہ نہیں ہوگا. دنیا کی ساری دولت ہوگی, باپ کا چہرہ نہیں ہوگا. سنو اگر باپ ہے تو عزت کر لو, اگر یہ راضی ہو گئے تو خدا کی قسم یہاں بھی بیڑا پار ہوگا, وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مفتی حماد صاحب قبلہ. سبحان اللہ. ہاں آج ماں باپ ہے تو عزت کرو, ان کی قدر کرو, بہن بھائیوں کی بھی عزت کرو, ان کی بھی قدر کرو. جو انچ انچ کے لیے اپنوں سے لڑتے ہیں نا, تو جانتے ہو بھائی تمہاری کمر کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے, یہ یاد رکھنا. بھائی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں تھے نا, کتنی لاشیں آپ نے اٹھائیں لیکن کمر پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا. جوان بیٹے کی لاش اٹھا کے لائے لیکن کمر نہیں پکڑی. لیکن جب غازی عباس کی شہادت ہوئی نا, میرے حسین نے کمر پکڑ کے کہا تھا آج میری کمر ٹوٹ گئی. سوچنے والی بات ہے, جب بھائی کا لاشا لے کر کے آئے تب کہا تھا آج میری کمر ٹوٹ گئی. آج جو تمہاری کمر کا زور ہے تم اسے پھنسانے پہ لگے ہو. سوچے ذرا ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں, ہم کہاں ہیں. خدا را خیال کرے رشتوں کا, انہیں بکھرنے نہ دے, انہیں اپنوں سے دور نہ ہونے دے, انہیں آپ اپنے پاس رکھیے. یہ آپ کے ہیں, آپ ان کے ہو, ان سے محبت کریں, بات بات پہ اپنوں کو اپنوں سے دور نہ کریں. یہ دولت آنی جانی ہے, اس کے لیے اپنوں سے جھگڑے کیسے؟ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. میں ایک نہیں کروڑوں کما لوں, لیکن جس دن دم نکلے گا اس دن کوئی نئی چادر اڑانے والا نہیں ہوگا, نئی چادر اڑانے والا نہیں ہوگا اس دن. بلکہ جو بستر نیچے ہوتا ہے نا, تو وہ بستر بھی بیٹے استعمال نہیں کرتے, کہتے اب یہ غریب کو دے دو, اس پہ ابا مرا تھا. ہاں پوچھو ان علماء سے, جو باپ کپڑے پہن کے مرا گئے, ان کپڑوں کو کوئی بھی پہن سکتا ہے, یہ شریعت کا حکم ہے. لیکن وہ نہیں جو پہنے, صرف وہ نہیں بلکہ جو اترے ہوئے پریز کے رکھے ہیں وہ بھی گڈوں میں دفن کیے جاتے ہیں. کیوں؟ اب انہیں کوئی پہننے کے لیے تیار نہیں, اس لیے کہ یہ مرے باپ کے کپڑے ہیں. ان کے لیے ہم اپنوں سے دشمنی کریں گے جو ہمیں مرنے کے بعد نئی چادر نہیں دے سکتے. اور یار کفن دینا مجبوری ہے, ورنہ یہ وہ بھی نہیں دیتے. ورنہ مجھے بتاؤ کیا ضروری ہے سب کی ایک ہی چارپائی ہو مسجد والی؟ پورا گاؤں چندہ کر کے ایک چارپائی لا کے رکھ لیتا, اور سب اسی چارپائی میں جا رہے ہیں. کیوں؟ ہم زیادہ خرچ نہیں کر سکتے تم پہ مرنے والوں, سب کو ایک چادر میں لے کے جائیں گے, ایک ہی چارپائی پہ لے کے جائیں گے. یہ حالات ہے ہمارے. خدا کے واسطے یہ دنیا بڑی بے وفا ہے, کوئی کسی کا نہیں ہوا ہے. ہاں کب تک یاد رکھیں گے؟ 5 سال 10 سال بس. جو جنازے کے ساتھ دوڑ کے جاتے تھے نا کہ مر جائیں گے ہم بھی اس کے ساتھ, ہمیں بھی اتارو قبر میں, جی نہیں سکتے. ہم نے 2-4 سال کے بعد انہیں بھی عید کا جشن مناتے دیکھا ہے, انہیں بھی موج مستی کرتے دیکھا ہے. سب بھول جاتے, کوئی کسی کے لیے دنیا سے نہیں گیا. اس لیے اپنی زندگی میں کسی دنیا والے کے لیے اللہ رسول سے نہ بگاڑنا, خدا اور رسول سے نہ بگاڑنا, رشتے ختم مت کرنا. دولت آنی جانی ہے, جائیداد سمپتی کیا ہے, جیسے آج ہمارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی.
ان سے بھی کسی اور پہ چلی جائے گی. یہ نہ کل کسی کی تھی، نہ آج کسی کی ہے، اور نہ کل کسی کی ہو سکتی ہے. آپ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جاؤ گے. لیکن مزہ تو تب ہے، آئے تھے تو کوئی نیکی نہ تھی، جب جاؤ تو عشق رسول کا زیور پہن کے جانا، جب مرو تو حضور کا عشق لے کے مرنا، اور چہرے پہ حضور کی سنت سجا کے مرنا، چہرے پہ داڑھی لے کے مرنا، تاکہ فرشتے سوال کرنے آئیں تو پوچھنا نہ پڑے بتا حضور سے کتنا پیار کرتا تھا. تیری داڑھی دیکھ کے سمجھ جائیں اللہ اکبر، حضور کی سنت سجا کے لایا ہے. داڑھی اعلان کر رکھی تھی کہ یہ زمین کے اوپر بھی حضور کا تھا، زمین کے نیچے بھی حضور کا. سبحان اللہ سبحان اس لیے چہرے پہ داڑھی سجا لو. یہ ضروری نہیں ہے ارے وقت پڑا مولانا رکھ لیں گے داڑھی، یہی کہتے ہیں. بریلی شریف میں مولانا مفتی اعظم مسجد میں ایک صاحب سے میں نے کہا چچا داڑھی رکھ لو، تو کہنے لگا ارے بھی وقت پڑا ہے. میں نے کہا آدھے بال سفید ہو گئے رکھ لو. اتفاق دیکھیے کچھ مہینے کے بعد جب جنازہ آیا، اکثر نماز جنازہ میں پڑھانی رہتی تھی، تو جب چہرے سے کفن ہٹانا تو وہی چہرہ تھا جس سے داڑھی کے لیے کہا تھا، اور اس نے کہا تھا ابھی عمر ہی کیا ہے رکھ لیں گے. وہ بھائی اس سے پہلے کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ تیاری نہیں کی تھی. چہروں پہ داڑھی سجا لو، حضور کی سنت ہے، برکت والے بال ہے. ہم نے تو یہاں تک علماء اور بزرگوں کو فرماتے سنا ہے کہ فرشتے قبر میں آتے ہیں، وہ کفن ہٹاتے. سنی صحیح العقیدہ ہونا تو جو کفن ہٹاتا وہ ڈھک دیتا. دوسرا کہتا حساب نہیں لینا، تو وہ کہتا مجھے حیا رہی ہے اس سے حساب لو. اس کے چہرے پہ حضور کی سنت موجود ہے. یہ برکت والی چیزیں ہیں. داڑیاں سجاؤ چہرے پہ، پھر اس کی برکتیں دیکھو. ماں باپ کی عزت کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے. اور عبادت کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے. ہاں حسن سلوک یہ نہیں انہیں روٹی دے دی، حسن سلوک یہ نہیں انہیں ٹکڑا دے دیا. ہاں کہ نہیں میں روٹی کھلا رہا ہوں ابا کو، ایسے تو کتوں کو بھی روٹی کھلا دیتے لوگ. حسن سلوک یہ ہوتا ہے کہ جو بات تجھے اچھی لگے وہ بھی تسلیم کر، اور جو بات تجھے کڑوی لگے وہ بھی تسلیم کر. یہ ہے حسن سلوک. جی باپ کا پیار برداشت ہے تو اس کا تماچا بھی برداشت کرو. یہ ہے حسن سلوک، اسے کہتے ہیں حسن اخلاق. یہ کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں. کہتے ہیں اب کیا مت بول جانا ورنہ پھر برا ہو جائے گا. ہاں صحیح کہا تو نے برا ہوگا، لیکن باپ کے ساتھ نہیں تیرے ساتھ برا ہوگا. باپ سے کہتے ہو نا برا ہو جائے گا، نہیں باپ کے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ. خدا کے واسطے عزت کریں، قدر کریں. باپ چلا جائے نا تو پھر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا. 100 روپے لے کے مجھ سے دعا کرا لو، 10 روپے دے کے دعا کرا لو، 1000 روپے لے کے 1000 کی دعائیں لے لو، لیکن جو بنا مطلب کے دعائیں دیتے ہیں نا وہ ماں باپ ہوتے ہیں. جی بنا مطلب کے دعائیں دینے والے ماں باپ ہیں. پوچھو نا ان علماء سے، شاہد صاحب سے پوچھو، نقیب صاحب سے پوچھو، ان علماء اکرام سے پوچھو. کہیں بھی جاؤ ہاتھ بھی چومتے لوگ ہیں، بڑے بڑے نام دیتے ہیں، اشتہار میں اتنے لقب دیتے ہیں، لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. مزہ کب آتا ہے جب ماں یا باپ بیٹا کہہ کے آواز دے نا تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے کہ ساری تھکن اتر گئی ہے. خدا نے جو سکون ماں کے لفظ بیٹے میں رکھا ہے نا وہ دنیا کے کسی لقب میں نہیں ہے. اگر مر گئے نا تو لفظ بیٹے کو کان ترس جائیں گے، کوئی بیٹا کہنے والا نہیں ہوگا، کوئی بیٹا کہنے والا نہیں ہوگا. یہ مطلبی دنیا ہے صاحب، مطلبی دنیا. جب باپ مرتا ہے نا کندھے پہ ہاتھ رکھنے سب آ جاتے ہیں، لیکن تیجے کے بعد یتیم کے گھر میں کیا بنا ہے کوئی پوچھنے نہیں آتا، کوئی پوچھنے نہیں آتا. تمہارے گھر پہ 40ویں کے چاول پوچھنے سب آئیں گے، برسی کا کھانا پوچھنے سب آئیں گے، لیکن جمعرات کے دن فاتح ہوئی تھی کچھ تھا گھر میں کہ نہیں یہ کوئی پوچھنے نہیں آئے گا، کوئی پوچھنے نہیں آئے گا. یہ بے وفا دنیا ہے. ہاں باپ ہے نا بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اگر چلا گیا تو بس محروم ہو جاؤ گے. کریں گے باپ کی عزت انشاءاللہ؟ بولے انشاءاللہ. تو دیکھو دائیں بائیں دیکھو کون نہیں بول رہا ہے، تو پتہ لگ جائے کوئی ڈنڈی مار کے بیٹھا یہاں پہ. ابھی بھی باپ کی عزت کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے. ہاں ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے. یہ نصیحت صرف آپ کے لیے نہیں میرے لیے بھی ہے، علماء اکرام کے لیے بھی ہے، سبھی کے لیے یہ باتیں ہیں. یہ نہیں کہ ہم آپ کو ہی سمجھانے آئے، ہمیں بھی ضرورت ہے. ہم تو کہتے ہیں اللہ پہلے عمل کی ہمیں توفیق بخشے، اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق بخشے. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں، ہمیں زیادہ ضرورت ہے. تو اس لیے خدا کے واسطے باپ کی بھی عزت کرے، ماں کی بھی عزت کرے. اور اگر پڑوس میں کوئی بچہ یتیم ہو گیا نا تو اپنے بچوں کی طرح اس کا بھی خیال رکھیں. اس لیے کہ یتیمی کا درد صرف یتیم ہی سمجھ سکتا ہے. کوئی ڈاکٹر، انجینئر، کوئی سائنٹسٹ باپ کی جدائی کا درد جو ہے نا یتیم سے زیادہ نہیں سمجھ سکتا. اس لیے خیال کرنا ہے اپنے بچوں کی طرح یتیموں کا بھی خیال کرنا ہے، ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھنا ہے.
اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی قبر پر اپنی رحمت و غفران کی بارش فرمائے آمین اور ان کو اپنے جوار خاص میں جگہ عنایت فرمائے. آمین اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کو جنہوں نے اس محفل کو سجایا ان کو ماں باپ کی دعاؤں سے دونوں جہان کی نعمت برکتیں عطا فرمائے. آمین یہ میں نے جو لفظ باپ کو شامل کر لیا نا انتقال کے بعد بھی، یہ بات بھی سن لیں. یہ نہ سمجھے باپ کا انتقال ہو گیا تو اب کسی کام کا باپ نہیں رہ گیا. میں اکثر یہ وظیفہ بتاتا ہوں، اگر کام میں برکت نہ ہو، نقصان ہو رہا ہو، آج بھی تم مصیبت میں ہو تو قبرستان جانا، باپ کی قبر پہ بیٹھنا، چڑھ کے نہیں، کروٹ میں، اور جو تمہیں آتا ہے کلمہ شریف، درود شریف، قرآن کی آیتیں پڑھیے، باپ کی روح کو بخشیے، اور اس کے بعد باپ کی قبر پہ کہنا ابا میرا یہ کام بگڑا ہے، دعا کر دیجئے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کچھ وقت گزرے گا اللہ تیری مصیبت کو راحت میں تبدیل فرما دے گا. سبحان باپ زمین کے اوپر بھی کام آتا، زمین کے نیچے بھی کام آتا ہے. اگر باپ قبرستان جا چکا ہے نا تو یہ نہ سمجھیے کہ وہ کسی کام کا نہیں ہے. آج بھی اگر مصیبت ہے نا تب بھی باپ کام آئے گا. کتنے لوگ اپنے باپ سے پیار کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں گے مرد لوگ. بس اللہ سلامت رکھے. ہاں بس ہاتھ نیچے کر لیں. یہ ہاتھ اس لیے اٹھوائے اللہ تعالیٰ ان ہاتھ اٹھنے کے صدقے میں، آج کی رات کے صدقے میں ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. آمین اگر نہ بھی تھے مالک، تیرے محبوب کی محفل میں ہاتھ اٹھا دیے، کم سے کم ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے کی لاج رکھ کے ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. ہاں آمین اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت کے ساتھ جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ ماں باپ کی فرما برداری ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ یاد رکھیے اگر آپ چلے میں ہیں لیکن ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو اللہ تمہارے چلے کو قبول نہیں کرے گا. اگر آپ کہیں تبلیغ پہ گئے ہوئے ہیں اور ماں باپ ناراض ہیں نا تو اللہ تبلیغ کو قبول نہیں کرے گا. وہ تو کہتا ہے سنو عبادت قبول کرانی ہے نا تو ماں باپ کو راضی رکھو. اگر وہ راضی ہو گئے نا تو پھر سمجھ لو میں بھی راضی ہو گیا ہوں. ہوتا کیا ہے ماں باپ بیمار پڑے ہیں اور بندہ کیا ہے چل رہا ہے گھوم رہا ہے تبلیغوں میں. چاہے میں مسجد میں جھاڑو لگا رہا ہوں، مسجد میں جھاڑو لیے بیٹھا ہے، ابا گھر پہ پانی کے لیے پریشان ہے. تو یار اللہ قیامت کے دن یہ نہیں کہے گا میرے گھر میں جھاڑو لگانے آیا تھا تجھے گھر پہ باپ کے پانی کی فکر نہیں تھی. اس لیے ضروری ہے عبادت آپ کریں، عبادت کریں لیکن ساتھ ماں باپ کی فرما برداری بھی کریں. اگر ماں باپ کی فرما برداری نہیں تو عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. اس وقت تک جب تک ماں باپ راضی نہ ہو جائیں. آپ کی عبادت ہو جائے گی، فرضیت ادا ہو جائے گی، سب ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے اجر مکمل اسی وقت ملے گا جب ماں باپ راضی ہوں گے. ماں باپ کو راضی کر لیں، زندگی ہے. اور ناراضیاں تو ہو جاتی ہیں. یہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں میرا ابا بڑا غصے کا ہے. مولانا تم تو مروانے کے کام کر رہے ہو، صبح کو معافی مانگو لاتی مارے گا سیدھی. وہ باپ باپ ہوتا ہے. کتنی بھی بڑی غلطی کر چکے ہو چپکے سے جا کے پیر پکڑ لینا، چپکے سے. وہ کہ کیا بات ہے، باپ ہے نا، اس کو یہی فخر کافی ہے کہ میں باپ ہوں. ہاں وہ اس بات پہ کافی ہے اس کے لیے کہ میں باپ ہوں. اگر وہ کہتے ہیں نا کیا بات ہے، کہنا ابا معاف کر دے، فوراً لہجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. وہ کہے گا بیٹے تو نے آنے میں دیر کر دی، میں نے تجھے معاف تو پہلے ہی دن کر دیا. یہ باپ ہوتا ہے. تو اس لیے ماں باپ کی عزت کریں. جہاں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا وہاں باپ جنت کا دروازہ ہے. اور یہ فرمایا میرے حضور نے جس نے باپ کی آخری سانسوں میں دعائیں لے لی، باپ کی زندگی کے آخری لمحوں میں جس نے دعائیں لے لی، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب جنت کو تلاش کریں گے، میں اس خود جنتی کو تلاش کروں گا. حضور فرماتے ہیں خود تلاش کروں گا اس کو جس نے باپ سے آخری وقت میں دعائیں لی ہوگی. فرماتے ہیں پھر ہاتھ پکڑوں گا، سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا. اللہ اسے بخش دے، یہ مجھے پیارا ہے، اس نے آخری وقت میں ماں باپ کی دعائیں لی ہیں. فرماتے ہیں وہاں سے بخشش کراؤں گا، پھر حوض کوثر پلاؤں گا اور اپنے ہاتھ سے جام پلاؤں گا. فرماتے ہیں پھر پل صراط پار کرا کے جنت میں داخل کر کے آؤں گا. اگر چاہتے ہو حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں تو ماں باپ کی خدمت کرو. آخری دعائیں مل گئی تو سمجھ لینا بیڑا پار ہو جائے گا. نصیب ہے اپنا اپنا، یہ سب کے نصیب نہیں ہوتے. کریں گے ماں باپ کی عزت انشاءاللہ؟ ہاں کریں، اور کوشش کریں کہ ہم کبھی ماں باپ کے خلاف نہیں جائیں گے. ہاں اس موضوع پہ گفتگو کے لیے تو کئی راتیں چاہیے لیکن وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. کافی نہیں، بہت زیادہ ہو چکا ہے اور باتیں بھی بہت زیادہ